جب میں بیوہ ہوئی تو حاملہ تھی۔ سسرال والوں نے مجھے میکے جانے نہ دیا کہ جب تک بچہ جنم نہیں دے دیتی یہاں سے کہیں نہیں جانا۔ میں مان گئی۔ اب ساس ہی مجھے روزانہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے کر جاتی اور وہی میرے سارے خرچے بھی اٹھاتی۔ مگر مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوتی کہ جب بھی ڈاکٹر میرا الٹرا ساؤنڈ کرتی تو مجھے نیند آ جاتی، اور جب آنکھ کھلتی تو کمرے میں کوئی نہ ہوتا، اور جب باہر آتی تو ساس مجھے دیکھ کر خوش ہو جاتی اور ہاتھ میں ڈھیروں پیسے ہوتے۔ ایک دن میں نے کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضد کی تو ساس کا رنگ فک ہو گیا۔ مجھے کچھ شک ہوا۔ اگلے دن ساس پھر اسی ڈاکٹر کے پاس الٹرا ساؤنڈ کروانے لے گئی تو میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر دیا، اور جب ہوش آیا تو ویڈیو دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں بہت حسین تھی۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو میری امی نے مجھ سے کہا کہ سائرہ، تم کالج جاتی ہو تو آج کے بعد چادر اوڑھ کر جایا کرو۔ اماں نے مجھے اپنی سیاہ چادر تھماتے ہوئے کہا تو میں نے منہ بنا لیا۔ اماں، میری کوئی سہیلی چادر نہیں لیتی، میں چادر میں کوئی ماسی لگوں گی، کام والی۔ میں نے اماں سے کہا، دیکھو سائرہ، تمہاری دوسری سہیلیاں تم جیسی حسین بھی تو نہیں ہیں، اور ان کے باپ بھائی زندہ ہیں ان کی حفاظت کرنے کے لیے، لیکن ہمارے سر پر کسی مرد کا سایہ نہیں ہے، ہم کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ تم کالج والے دوپٹے میں جاتی ہو تو مجھے فکر ہوتی ہے کہیں کسی کی بری نظر نہ پڑ جائے تم پر۔ اماں نے کہا تو میں نے یونیفارم کے اوپر اماں کی سیاہ چادر اوڑھ لی اور آئینہ دیکھا۔ ایسا کرو، چادر کے پلو سے نقاب کر لیا کرو، راستے میں سیاہ چادر نے تمہارے حسن پر 4 چاند لگا دیے ہیں۔ سائرہ، تم ایسا کرو کہ چادر کے پلو سے راستے میں نقاب کر لیا کرو۔ اماں نے مجھے دوسری نصیحت کی تو پھر منہ بنا کر میں نے اماں کی طرف دیکھا، لیکن بعد میں سوچا کہ وہ میرے بھلے کے لیے ہی تو کہہ رہی ہیں، لیکن ہم اپنی جتنی چاہیں حفاظت کر لیں، جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ ایسے ہی ایک دن کالج جاتے وقت ایک بڑی سی گاڑی میرے سامنے سے گزری، اور بارش کی وجہ سے پانی جو جمع تھا وہ ٹائر کی وجہ سے میرے یونیفارم میں لگ گیا۔ میں نے اٹھا کر ایک پتھر جلدی میں گاڑی کو مارا غصے سے، تو دیکھا کہ گاڑی واپس آ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی، اور اپنی اس حرکت پر میں نے اپنے آپ کو خوب ملامت کی۔ گاڑی سے ایک انتہائی خوبرو نوجوان برآمد ہوا، جس کا لباس اور گاڑی چیخ چیخ کر اس کے دولت مند ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی محترمہ؟ وہ شخص بولا تو جیسے اسے دیکھ کر میں ایک لمحے کو کھو سی گئی۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت، اور لہجہ ایسا کہ دل موم لے، انداز ایسا کہ دیکھنے کو دل چاہے۔ یہی حال مقابل کا بھی تھا، وہ بھی جیسے میرے حسن کو دیکھ کر چاروں شانے چت ہو گیا تھا۔ بس یہی ہماری پہلی ملاقات تھی۔ پھر روزانہ وہ میرے راستے میں کھڑا رہتا، اپنی بڑی سی گاڑی سے ٹھیک ٹیک لگائے۔ پھر ایک دن اس نے مجھے روک کر اظہار محبت کر ڈالا۔ میرا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا۔ میں عمر کے اس دور سے گزر رہی تھی جس میں محبت کا احساس حسین لگتا ہے۔ میں نے اس کی محبت قبول کر لی۔ پھر ملاقاتوں کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ اماں کی ساری نصیحتیں فراموش کر دی تھی میں نے۔ اس کا نام بہرام تھا۔ وہ اپنے علاقے کے سردار کا اکلوتا چشم و چراغ تھا، بہت بڑی جائیداد کا اکلوتا وارث۔ اس کے سامنے مجھے اپنا آپ بہت کمتر لگنے لگا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اسے کہا کہ شادی کب کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، دیکھو سائرہ، میرے والدین نہیں مانیں گے، اور وہ میری شادی اونچے خاندان میں کرنے کے خواہش مند ہیں۔ پہلے میں تم سے نکاح کر لوں گا، پھر تمہیں اپنے والدین کے پاس لے جاؤں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ ایسے راضی نہیں ہوں گے۔ بہرام نے کہا، اور اسی شام مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں تو جیسے ہواؤں میں تھی۔ پھر 1 ماہ میں نے اس کی سنگت میں گزارا، اور وہ زندگی کے یادگار دن تھے۔ پھر مجھے حمل ٹھہر گیا تو میں نے بہرام کو بتایا۔ وہ خوش ہوا اور پہلے میری اماں کے پاس آیا میرا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ اماں نے انکار کر دیا کہ ہم غریب لوگ ہیں۔ پھر مجبوراً ساری سچائی مجھے اماں کو بتانی پڑی تو اماں پریشان ہو گئیں۔ یہ کیا کیا تم نے سائرہ؟ کیسے یقین کر لیا تم نے ایک سردار کی بیٹے پر؟ اماں نے کہا تو میں نے اماں کو سمجھایا کہ بہرام مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے اپنے والدین سے ملوانے حویلی لے جانا چاہتا ہے، اپنا وعدہ وفا کرنے کے لیے۔ بہرام مجھے اپنی حویلی لے گیا تو مجھے دیکھ کر اس کے والدین نے بہرام پر بہت غصہ کیا اور کہا کہ اگر اس کو تم نے طلاق نہیں دی تو ہم تمہیں تمام جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ بہرام پریشان ہو گیا۔ وہ مجھے واپس شہر لے آیا اور مجھے وہاں ایک فلیٹ میں رکھا۔ کہا کہ وہ مرتے دم تک میرے ساتھ ہے، لیکن میں پریشان تھی۔ پھر ایک دن بہرام گھر پر نہیں تھا تو کچھ لوگ دروازہ توڑ کر میرے فلیٹ میں داخل ہوئے اور مجھے بے ہوش کر کے اغوا کر لیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک کمرے میں تھی
اور میری ساس سسر میرے سامنے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں بہرام کا پیچھا چھوڑ دوں ورنہ وہ میری ماں کو جان سے مار دیں گے اور میرے بچے کو بھی۔ میں ڈر گئی اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اب بہرام سے نہیں ملوں گی، بس میری ماں کو کچھ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ راتوں رات اپنی ماں کو لے کر دوسرے شہر چلی جاؤ، ہم نے سارا بندوبست کر دیا ہے۔ میں نے سوچا کہ ابھی اپنی ماں اور اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے چلی جاتی ہوں، پھر بہرام سے رابطہ کروں گی، بلکہ وہ مجھے خود ڈھونڈ لے گا۔ ہم ماں بیٹی کو راتوں رات غائب کروا دیا گیا تھا اور دوسرے شہر میں ہمیں ایک چھوٹا سا گھر دیا گیا رہنے کے لیے اور کچھ پیسے بھی۔ میں اداس تھی، مجھے بہرام کی یاد آتی تھی، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا۔ 1 ماہ گزر گیا مگر بہرام سے رابطہ نہیں ہوا۔ پھر ایک دن مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا، میرا دل بے چین تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ بہرام کے والدین کہیں ہمیں مار نہ دے اور میرے بچے کو بھی مارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہرام مجھے تلاش کرے گا۔ ہم ماں بیٹی نے اس خوف سے کہ کہیں سردار لوگ میرے بچے کو جان سے نہ مار دیں، اپنا بوریا بسترا سمیٹا اور راتوں رات وہاں سے چل پڑے۔ ہم واپس اپنے شہر آ گئے، لیکن ایک نئی جگہ پر، کیونکہ یہ شہر تھا اور ہم اس کے ماحول سے واقف تھے، یہاں کی گلیوں، بازاروں اور ہسپتالوں سے واقف تھے۔ ایک دن سوشل میڈیا پر خبر نشر ہوئی جسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ وہ خبر بہرام کی موت کی خبر تھی۔ سردار شاہ نواز کا اکلوتا بیٹا بہرام شاہ نواز ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔ میری تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ بہرام سے رابطہ کرنے کا، لیکن قسمت نے موقع نہیں دیا۔ میں بیوہ ہو گئی اور میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا۔ نہ جانے کیسے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، کیونکہ مجھے بہرام کی اس نشانی کو سلامتی سے اس دنیا میں لانا تھا۔ 1 ماہ مزید بیت گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں بیٹے کی ماں بننے والی ہوں۔ پھر ڈاکٹر کے کلینک سے نکلتے ہی میری نظر سردار شاہ نواز اور اس کے آدمیوں پر پڑی۔ میں انہیں دیکھ کر چھپ گئی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور میرا پیچھا کیا، لیکن رش اتنا تھا اور میں اسی رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے بھاگ آئی رکشے میں۔ اب میں اور اماں پریشان تھے۔ ہم ٹھکانہ بدلنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ ایک بار پھر سے سردار شاہ نواز کے آدمی آئے اور مجھے اغوا کر کے لے گئے، لیکن اس بار مجھے بے ہوش نہیں کیا گیا تھا، بلکہ مجھے بہت آرام سے لے گئے۔ ان کے ساتھ 2 خواتین بھی تھیں۔ میں بہت خوف زدہ تھی کہ اب میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ کافی لمبا سفر کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو وہی حویلی ہے جہاں پہلے بہرام مجھے لایا تھا، یعنی اس مرتبہ مجھے حویلی لایا کیا تھا، مگر کیوں؟ ان 2 عورتوں نے مجھے بڑے آرام سے گاڑی سے اتارا اور بہت احتیاط سے مجھے تھام کے حویلی کے اندر لے گئیں۔ وہاں کا منظر دیکھ کر مجھے اپنی بصیرت پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میرے وہی ساس سسر جنہوں نے مجھے بہت برے طریقے سے دھتکارا تھا، آج وہ پھولوں کے ہار لیے میرے منتظر تھے۔ میں حیران تھی۔ ہمارے خاندان کا اکلوتا وارث تمہاری کوکھ میں پل رہا ہے، ہمارا بیٹا تو نہیں رہا، اور ہم خون کے آنسو روتے رہے۔ لیکن پھر ہمیں یاد آیا کہ بہرام نے تم سے نکاح کیا تھا اور تمہارے پیٹ میں اس کا بچہ تھا۔ اب ہمیں یہ نہ کہنا کہ وہ بچہ تم نے ضائع کروا دیا۔ سردار شاہ نواز مجھ سے مخاطب ہوئے۔ اللہ نہ کرے کہ میں اپنا بچہ ضائع کروں۔ بہرام کی اس نشانی کی میں نے جان سے زیادہ حفاظت کی ہے۔ میں نے کہا تو میری ساس نے مجھے خوشی سے گلے لگا لیا۔ کیا یہ بیٹا ہے؟ میری ساس نے امید سے پوچھا۔ جی بیٹا ہے، میں نے کہا تو میری ساس نے میری پیشانی پر بھونسا دیا اور میرے سسر نے میرا صدقہ دیا اور بیٹے کی خوشی میں حویلی میں جشن کا اعلان ہوا۔ اس کے بعد اعلان کروایا گیا کہ یہ بہرام کی منکوحہ تھی اور یہ بیٹا جننے جا رہی ہے، اور نکاح نامہ اور ہمارے نکاح کی تصاویر سب کو دکھائیں۔ مجھے سکون ملا کہ چلو میرے بیٹے کو اس کا حق ملنے والا ہے۔ بہرام کا نام مل کیا ہے؟ مجھے حویلی کا وہی کمرہ دیا گیا جو بہرام کا تھا اور میرا خاص خیال رکھا جا رہا تھا۔ میری ساس مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی جن کا نام نازیہ تھا۔ ڈاکٹر نازیہ نے مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے لٹایا تو مجھے غنود کی طاری ہو گئی اور نہ جانے کیسے مجھے نیند آ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میں اسی الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں ہی ہوں، لیکن وہاں ڈاکٹر نازیہ موجود نہیں تھی۔ میں حیران تھی کہ مجھے نیند کیسے آ گئی۔ ہاں، لیکن آخر حمل کے دوران خواتین کو نیند زیادہ آتی ہے اور اچانک بیٹھے بیٹھے ہی آتی ہے۔ شاید مجھے بھی اسی وجہ سے آ گئی تھی، کیونکہ پہلے بھی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میری کئی بار آنکھ لگ گئی تھی، لیکن وہ حمل کے شروع کو دن تھے۔ اب ایسا ہونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے الٹرا ساؤنڈ والے کمرے سے باہر آئی تو دیکھا میری ساس وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔
مجھے دیکھ کر وہ کھڑی ہوئیں اور خوشی سے جھوم گئیں۔ وہ یہی تصدیق چاہتی تھیں کہ واقعی بیٹا ہے یا میں جھوٹ بول رہی تھی۔ اب انہیں یقین آ گیا کہ بیٹا ہی ہے، تو انہوں نے ڈھیر سارے پیسے نکالے اپنے پرس سے اور میرے سر پر وارنے لگیں، پھر باہر آ کر سب غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ اب میری ساس مجھے ہر 15 دن بعد الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے لے جانے لگی، لیکن عجیب بات یہی تھی کہ جب بھی ساس مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے لے کر جاتی تو مجھے نیند آ جاتی، اور اب مجھے تھوڑا سا شک ہونے لگا تھا کہ مجھے میری ساس اسی ڈاکٹر کے پاس کیوں لاتی ہے اور میں یہاں آ کر سو کیوں جاتی ہوں۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ مجھے کسی اور ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے، تو میری ساس کا رنگ پھک ہو گیا۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈاکٹر صاحبہ برسوں سے ہمارا علاج کر رہی ہیں اور انہی سے میرا علاج ہوگا۔ میری ساس کی اس بات نے مجھے مزید شک میں مبتلا کر دیا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اگلی مرتبہ جب میری ساس مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے ڈاکٹر صاحبہ کے پاس لے کر گئیں تو میں نے سوچا کہ میں موبائل میں ویڈیو آن کر کے دیکھوں گی کہ میرے سو جانے کے بعد آخر الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں ہوتا کیا ہے اور مجھے نیند کیوں آتی ہے، اور میری ساس کا کیا راز ہے جو وہ مجھ سے پوشیدہ ہے۔ اسی مقصد کے لیے جب میں الٹرا ساؤنڈ روم میں گئی تو میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر کے ایک کونے میں رکھ دیا، ڈاکٹر نازیہ کی نظروں سے چھپ کر۔ پھر مجھ پر قنوت کی طاری ہونے لگی اور میں پھر سے سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہی منظر تھا، ڈاکٹر نازیہ کہیں بھی موجود نہیں تھی اور میری ساس باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ویڈیو دیکھے بغیر ہی موبائل اپنے پرس میں ڈال دیا اور سوچا کہ میں گھر جا کر ویڈیو دیکھوں گی سکون سے، لیکن جیسے ہی میں نے گھر آ کر کمرہ لاک کیا اور ویڈیو دیکھنے لگی تو ویڈیو میں جو مجھے نظر آیا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی اور سر پر آسمان گر گیا۔ مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں نے اس ویڈیو میں دیکھا وہ سچ تھا یا میری نظروں کا دھوکہ تھا۔ میرا ذہن اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ویڈیو میں جو نظر آ رہا تھا وہ حقیقت تھی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے ویڈیو بار بار دیکھی اور میں تقریباً ساری رات ویڈیو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ میں ویڈیو پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ ویڈیو کی آواز بہت کم تھی لیکن جو منظر میرے سامنے تھا اس کو جھٹلانا بھی مشکل تھا اور اس پر یقین کرنا تو ناممکن تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا میری ساس کو اس کے بارے میں پتہ ہے کہ ان کے باہر بیٹھے رہنے کے بعد الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں کیا ہوتا ہے اور کون کون آتا ہے۔ میرے سونے کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے یا تو اس میں میری ساس کا برابر کا ہاتھ ہے یا میری ساس بالکل لا علم ہے سارے معاملے سے۔ میں اب دن گن رہی تھی کہ کب دوبارہ میں ڈاکٹر نازیہ کے پاس جاؤں گی۔ اسی دوران میں نے کئی بار بہانہ بنا کر الٹرا ساؤنڈ کے لیے جانے کی ضد کی لیکن میری ساس نے سختی سے منع کر دیا اور مجھے کمرے سے باہر قدم تک نہ رکھنے دیا۔ میں نے کہا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو وہ کہنے لگی کہ تمہارا وہم ہے، بار بار الٹرا ساؤنڈ کرانا صحیح نہیں ہے، جب میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گی تب تمہارا چیک اپ آرام سے کروا لینا۔ میری ساس جب یہ سب بول رہی تھی تو میں نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے چاہے کہ اسے کتنا حقیقت کا علم ہے اور کتنا نہیں۔ بڑی مشکل سے دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کا وقت آیا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھ پر غنودگی طاری نہ ہو لیکن میرا خود پر بس نہیں تھا اور پھر سے میں سو گئی۔ آج بھی میں نے کیمرہ ریکارڈنگ پر لگایا ہوا تھا اور وہی منظر میرے سامنے تھا جو میں نے پچھلی بار دیکھا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مجھے آوازیں ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ میں نے اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر لیا اور کسی سے کچھ نہیں کہا۔ اگلی مرتبہ جب میں گئی تو میں نے شروع میں ہی ڈاکٹر نازیہ کو جا لیا اور ان سے کہا کہ مجھے سب معلوم ہو گیا ہے کہ آپ میرے سو جانے کے بعد بند کمرے میں کیا کرتی ہیں اور کون کون آتا ہے کمرے میں۔ میں نے سب دیکھ لیا ہے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر نازیہ کا رنگ اڑ گیا، وہ ایک دم کو تو کچھ بول ہی نہیں سکیں۔ پھر مجھے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ضرور تمہارا وہم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایک ناممکن بات ہے جو تم کہہ رہی ہو۔ جب ڈاکٹر نازیہ صاف مکر گئیں تو میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور ساری ویڈیو انہیں دکھائی۔ ویڈیو کو دیکھ کر ڈاکٹر نازیہ جیسے حواس باختہ ہو گئیں۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو میری ساس اندر آ گئی۔ میری ساس کو دیکھ کر ڈاکٹر نازیہ کچھ بول نہ سکیں اور انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے مجھے بھی خاموش رہنے کا کہا۔ اس دن مجھے نیند نہیں آئی۔ نیند کیوں آتی تھی یہ وجہ بھی میں جان گئی تھی۔ مجھے نیند آتی نہیں تھی بلکہ مجھے جان بوجھ کر سلایا جاتا تھا انجیکشن کے ذریعے۔ مجھ سے کہا جاتا تھا کہ وہ انجیکشن ہر 15 دن بعد لگنا ضروری ہے۔
آج میں نے انجیکشن نہیں لگوایا تو آج مجھے نیند نہیں آئی، لیکن میری نظریں وہاں کسی کو تلاش کر رہی تھیں جس کو دیکھنے کے لیے میں نے اتنے دن ایک پل گن گن کر گزارا۔ میری ساس کے جانے کے بعد ڈاکٹر نازیہ نے بس اتنا کہا جلدی میں کہ میں اس کا ذکر اپنی ساس سے نہیں کرنا، بلکہ اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرنا، ورنہ انجام بہت برا ہوگا، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر نازیہ کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی کہ میری جان کیوں جائے گی؟ میری جان کی تو اتنی حفاظت کی جا رہی تھی، حویلی میں میری ساس نے مجھے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا اپنے پوتے کے لیے، تو پھر کوئی مجھے نقصان کیوں پہنچائے گا؟ میں یہ سارے سوالات ڈاکٹر نازیہ سے کرنے والی تھی، لیکن مجھے موقع نہیں ملا اور ہم حویلی واپس آ گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ جس مقصد کے لیے میں ڈاکٹر نازیہ کے پاس گئی تھی وہ مقصد پورا نہ ہو سکا۔ اگلی تاریخ میری ڈلیوری کی تھی، مجھے درد شروع ہو گئے تو مجھے فوراً ہسپتال داخل کروایا گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ میرا آپریشن ہوگا۔ انہوں نے فوراً آپریشن کی تیاری شروع کر دی۔ میری ساس سسر کی جان پر بنی ہوئی تھی اور ان کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ دونوں جلے پیر کی بلی کی طرح ہسپتال کی راہداری میں چکر کاٹ رہے۔ انہیں اپنے خاندان کا اکلوتا وارث ہر حال میں زندہ سلامت چاہیے تھا، اس لیے ان کی حالت ایسی تھی۔ مجھے بے ہوش کر دیا گیا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اس ہسپتال میں تھی ہی نہیں جہاں پر مجھے بے ہوش کیا گیا تھا۔ میں تو کسی اور ہسپتال میں تھی، ہسپتال نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے کلینک میں تھی، اور خالی کمرہ تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور میرا بچہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن درد کی وجہ سے میں تکلیف میں تھی اور درد کی وجہ سے میرا ذہن کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا اس وقت۔ تھوڑی دیر بعد کوئی اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی، یعنی کہ میری آنکھوں دیکھا سچ ہی نکلا۔ میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا وہ دھوکہ نہیں تھا بلکہ وہ حقیقت تھی۔ سامنے کوئی اور نہیں، میرا شوہر بہرام کھڑا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا میرے قریب آیا اور میرے بالوں کو سہلانے لگا۔ بہرام تم زندہ ہو؟ میں نے بے یقینی سے سوال کیا۔ ہاں میں زندہ ہوں اور تمہارے لیے ہی زندہ ہوں، وہ محبت سے بولا۔ پھر وہ تمہارے مرنے کی خبر؟ میں نے پوچھا۔ میرے مرنے کی خبر میں نے خود جان بوجھ کر پھیلائی تھی اور یہ سب میری پلاننگ تھی، تمہاری اور اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، پھر مجھے علم ہوا کہ بابا سائی نے تمہیں اغوا کروا لیا ہے اور وہ تمہیں جان سے مار دینا چاہتے ہیں، اور میرے بچے کو بھی۔ یہ سن کر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میرے ماں باپ میری محبت کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ بات صرف محبت کی نہیں تھی، وہ ایک مظلوم اور مسکین لڑکی کی جان لینا چاہتے تھے۔ جان کسی کی بھی ہو قیمتی ہوتی ہے، کیسے کوئی انسان کسی کو مارنے کا سوچ سکتا ہے اپنے مقصد کے لیے؟ یہ بات معلوم ہونے کے بعد میرا دل میرے والدین سے اٹھ گیا۔ میں تو درختوں سے سبز پتے بھی نہیں توڑتا ہوں کہ ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہوئی ہے، وہ بھی سانس لیتے ہیں، سبز پتوں کے اندر بھی زندگی ہے، جب تک کہ وہ قدرت کی کاریگری سے خود خشک ہو کر نہ گر پڑیں۔ اور میرے ماں باپ ایک مظلوم لڑکی کو جان سے مار دینا چاہتے تھے، لڑکی بھی وہ جو میری محبت تھی اور میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ان کی تم سے نفرت تو سمجھ میں آتی تھی، لیکن ان کے پوتے سے نفرت میری سمجھ سے باہر تھی۔ میرا وہ معصوم سا بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، اسے آنے سے پہلے ہی میرے والدین مارنے کا سوچ بیٹھے تھے۔ پھر میں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا اور پلاننگ کی اور اپنے قتل کی خبر کو وائرل کر دیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے مرنے کی خبر سن کر میرے والدین اپنی آخری نشانی کو ہر حال میں بچانا چاہیں گے۔ اور ویسا ہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا۔ اپنے خاندان کے اکلوتے چشم و چراغ اور میری آخری نشانی کو بچانے کے لیے انہوں نے تمہاری حفاظت کی۔ اس سارے کھیل میں ہماری خاندانی ڈاکٹر نازیہ میرے ساتھ تھیں۔ ڈاکٹر نازیہ نے انسانی ہمدردی کی خاطر میری مدد کی۔ انہیں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا، انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ اگر وہ میرے ساتھ نہ دیتی تو میرے لیے بہت مشکل ہو جاتی۔ اس پلاننگ میں ڈاکٹر نازیہ نے میری امی سے کہا کہ ماں یا بچے میں سے صرف ایک کا بچنا ہی ممکن ہے، تو میری ماں نے کہا کہ بچے کو بچائیں، ماں مرتی ہے تو مر جائے۔ یہ جھوٹ بھی میں نے ڈاکٹر نازیہ سے بولنے کو کہا تھا، اور اس لیے میری اماں ان کے سوا کسی اور کے پاس مجھے لے کر نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ دوسری ڈاکٹر یقیناً تمہاری جان بچانے کی کوشش کرتی، کیونکہ ہر ہسپتال کا یہی اصول ہے کہ پہلے ماں کو بچایا جاتا ہے، اس کے بعد بچے کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے ہی ڈلیوری ہوئی، ڈاکٹر نازیہ نے بچہ ان کے حوالے کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ آپ کی بہو مر چکی ہے اور اسے ہسپتال سے روپوش کروا دیا گیا ہے۔ اب میرے ماں باپ کی نظر میں ہم دونوں مر چکے ہیں اور میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں امریکہ۔ اپنا بچہ میں نے اپنے ماں باپ کے حوالے کر دیا ہے، ہم امریکہ جا کر دوسرے بچے پیدا کریں گے
اور وہاں پر ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ میرا میرے قاتل والدین سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرام کی زبانی ساری سچائی سننے کے بعد میں حیران ہو گئی کہ یہ شخص مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، اور میں خود کو خوش قسمت سمجھتی رہی تھی۔ لیکن میں نے اس سے شکوہ کیا کہ اس کے بغیر یہ وقت میں نے بہت اذیت میں گزارا۔ اس کی یاد میں، اس کا بچہ بچانے کی خاطر میں روتی بھی نہیں تھی کہ کہیں تمہاری آخری نشانی بھی ختم نہ ہو جائے۔ تمہاری نشانی کو صحیح سلامت دنیا میں لانے کے لیے میں نے اپنے آنسوؤں پر بھی قابو رکھے رکھا۔ بہرام نے کہا کہ جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ وہ مجھے لے کر اپنے گھر آ گیا جو اس نے خفیہ طور پر لے رکھا تھا، لیکن میں نے اس کی منتیں کیں کہ اس کے والدین کو اس کی ضرورت ہے۔ اس کے غم میں وہ نڈھال تھے۔ میں نے ان کی حالت خود دیکھی ہے اور اس کے بچے کو بچانے کے لیے انہوں نے کتنے جتن کیے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنے والدین کو معاف کر دیں، لیکن وہ کسی صورت نہیں مانا۔ مجبوراً مجھے اپنے سسر کو فون کرنا پڑا۔ بہرام سے چھپ کر میں نے فون پر ہی اپنے سسر کو بتایا کہ بہرام زندہ ہے۔ اس نے یہ ساری پلاننگ کی تھی اور وہ مجھے امریکہ لے کر جانا چاہ رہا ہے، لیکن میں آپ سے آپ کی اولاد کو جدا نہیں کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ لوگ یہاں آ جائیں اور بہرام سے معافی مانگ کر اسے راضی کریں۔ میرے ساتھ سسر فوراً دوڑے چلے آئے۔ انہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے بتائے ہوئے پتے پر وہ لوگ آ گئے اور اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو زندہ سلامت دیکھ کر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے بہرام سے معافی مانگی اور میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے ان کے بیٹے کو ان سے دوبارہ ملا دیا۔ ان کا بیٹا تو ان سے ملنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میرے ساس سسر نے مجھے قبول کر لیا اور مجھے بے حد محبت دینے لگے۔ میں نے ان کو ساری سچائی بتا دی اور اس کی وجہ سے میری قدر ان کی نظروں میں مزید بڑھ گئی۔ آج میں ان کے ساتھ اس حویلی میں خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ سچ کہتے ہیں خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، بلکہ بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔